اسٹوری مارکیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک بغداد کے حمال کی ہے۔ بغداد دنیا کے ان عظیم شہروں میں سے ایک تھا جو اپنی تہذیب، علم، حکمت اور تجارت کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر کے بازار زندگی سے بھرپور تھے، جہاں ہر طرح کے لوگ اپنی روزی کمانے اور ضرورتیں پوری کرنے آتے تھے۔ انہی بازاروں میں ایک حمال یوسف اپنی روزی کماتا تھا۔ یوسف کی زندگی سادہ لیکن اس کے حصول مضبوط تھے۔ وہ ایک دیانت دار، نیک دل اور محنتی نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ یوسف روز صبح نماز فجر کے بعد بازار کی طرف نکلتا۔ وہ اپنے ساتھ ایک مضبوط رسی اور لکڑی کی بنی چھوٹی سی گدی رکھتا تھا تاکہ بھاری سامان اٹھانے میں آسانی ہو۔ بازار میں اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ سے روشن ہوتا اور وہ لوگوں کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا۔ لوگ یوسف کی دیانت داری کے قائل تھے اور اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی یا خیانت نہیں کرتا تھا۔ یوسف کی زندگی میں غربت تھی لیکن اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ ہمیشہ موجود رہتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، رزق حلال کمانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ غربت عارضی ہے لیکن دیانت داری انسان کو ہمیشہ عزت دیتی ہے۔ ایک دن جب یوسف بازار میں لوگوں کا سامان اٹھانے میں مصروف تھا، اس نے دیکھا کہ ایک پردیسی عورت بازار کے درمیان کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ یوسف اس کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، بی بی جی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ عورت نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام سلمہ ہے اور میں ایک پردیسی ہوں۔ میرے پاس ایک بھاری صندوق ہے جسے مجھے شہر کے دوسرے کونے میں میرے بھائی کے گھر پہنچانا ہے، لیکن میں اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں بی بی جی، میرا کام ہے اور میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ عورت نے یوسف کو ایک گلی میں لے جا کر وہ صندوق دکھایا۔ صندوق بہت بھاری اور قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کے کناروں پر سونے کی نقش و نگار بنی ہوئی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سامان نہیں ہے۔ یوسف نے کہا، بی بی جی، یہ صندوق بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ سلمہ نے جواب دیا، یہ میرے والدین کی زندگی بھر کی کمائی ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے لیے جمع کی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ سامان محفوظ طریقے سے میرے بھائی تک پہنچے گا، لیکن راستہ طویل اور مشکل ہے۔ کیا تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو؟ یوسف نے کہا، آپ بے فکر رہیں، اللہ کے حکم سے میں یہ ذمہ داری پوری دیانت داری سے نبھاؤں گا۔ یوسف نے صندوق کو اپنی رسی سے مضبوطی سے باندھا اور اپنی کمر پر اٹھا لیا۔ سلمہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ راستہ طویل اور پیچیدہ تھا لیکن یوسف نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اکثر عورت سے کہتا، بی بی جی، آپ فکر نہ کریں، میں تھکنے والا نہیں ہوں۔ سلمہ نے کئی بار یوسف کو آرام کرنے کا کہا لیکن وہ ہر بار مسکرا کر کہتا، یہ میری روزی ہے اور میں اسے دل و جان سے کمانا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں شہر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک سنسار اور ویران راستے پر دو مشکوک افراد نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان افراد کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور ان کے ارادے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ ایک شخص بولا، یہ صندوق ہمیں دے دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سلمہ خوف زدہ ہو گئی اور یوسف کی طرف دیکھنے لگی۔ یوسف نے اسے تسلی دی اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی اور اس امانت کی حفاظت کروں گا۔ یوسف نے حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور ان میں سے ایک شخص کی طرف پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلمہ کو کہا، آپ فوراً بھاگ جائیں اور قریبی جگہ پر چھپ جائیں۔ سلمہ نے فوراً یوسف کی بات مانی اور بھاگ گئی۔ یوسف نے بہادری کے ساتھ ان ڈاکوؤں کا سامنا کیا۔ وہ اپنے جسم اور دماغ دونوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کے وار سے بچتا رہا۔ کافی دیر کی کشمکش کے بعد وہ ڈاکو بھاگ گئے۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سلمہ کو آواز دی۔ سلمہ واپس آئی اور حیرت سے یوسف کو دیکھنے لگی۔ کچھ گھنٹوں کی مشقت کے بعد یوسف اور سلمہ آخرکار اس کے بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ سلمہ کے بھائی نے دروازہ کھولا اور یوسف کو دیکھا۔ سلمہ نے اپنے بھائی کو سارا واقعہ سنایا
और यूसुफ की बहादुरी और दियानतदारी की तारीफ की। सलमा के भाई ने यूसुफ को गले लगाया और कहा, यूसुफ तुम जैसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ये लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। उन्होंने एक थैली यूसुफ को दी जिसमें सोने के सिक्के थे। यूसुफ ने थैली को देखा और कहा, जनाब मैंने ये काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर किया, मैं अपनी मजदूरी से ज़्यादा नहीं ले सकता। सलमा ने मुस्कुरा कर कहा, यह सिर्फ तुम्हारी मजदूरी नहीं बल्कि तुम्हारी दियानतदारी और बहादुरी का इनाम है। अगर तुमने ये कबूल ना किया तो ये हमारी मोहब्बत की तौहीन होगी। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और थैली कबूल कर ली। वो सलाम करते हुए वापस बाजार की तरफ चल पड़ा। उस दिन के बाद यूसुफ की दियानतदारी और बहादुरी के किस्से पूरे बगदाद में मशहूर हो गए। वो न सिर्फ एक हमाल था बल्कि दियानतदार की जीती जागती मिसाल बन गया। यूसुफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असल कामयाबी उसकी दियानतदारी, मेहनत और हलाल रिज़्क में है। आजमाइश और मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम अपने असूलों पर कायम रहें तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता करता है। यूसुफ ने साबित किया कि अगर नीयत साफ़ हो और दिल में हिम्मत हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।